مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جس شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر تم چندے اکٹھے کرتے ہو، 11ویں پکا پکا کر کھاتے ہو، تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین میں سے نماز کا طریقہ بتا سکو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک نے حنفیوں کو غنیت الطالبین کے اندر گمراہ یا جہنمی فرقہ لکھا ہے، تو اس حوالے سے وضاحت فرما دیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے نا کہ حنفیوں کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہ لکھا ہے، تو یہ تو وہابی علماء بھی مان گئے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ ابھی آپ مبشر لاہوری نے ترجمہ کیا غنیت طالبین کا، وہ ترجمہ نکال کے دیکھ لیں، اس نے بھی نیچے اس کے فوٹ نوٹ پہ لکھا ہے کہ اس کے بعض نسخوں کے اندر حنفیہ کی جگہ پہ غسانیہ کا جو نا وہ لفظ ہے۔ اور میرے پاس جو قدیمی کتب خانہ سے شائع شدہ غنیت طالبین عربی والی اور اس طرح بیروت سے جو چھپ کے آ رہی ہے غنیت طالبین، اس کے اندر بھی غسانیہ کا لفظ ہے، حنفیہ کا نہیں ہے۔ یہ بعد میں معاندین اور متعصبین نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب کے اندر ملایا۔ ہمارے پاس جو عربی نسخے ہیں ان کے اندر یہ حنفیہ کا لفظ موجود نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کارروائی بعد کے جو مخالفین ہیں ان کی ہے۔ باقی حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کا حنفیوں کے بارے میں جو موقف ہے، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں، خود غنیت الطالبین کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے، اور وہ لکھا ہے انہوں نے ان کی عبارت یہ ہے کہ وَهُوَ مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو لکھا، حالانکہ خود وہ فقہ کے اندر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے مقلد اور پیروکار ہیں۔ جگہ جگہ پہ اپنی کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں قال امامنا احمد بن حنبل روی عن امامنا احمد بن حنبل، ہمارے امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا، ہمارے امام احمد بن حنبل سے یہ روایت کیا گیا، اماتنا علی مذہبہ وحشرنا فی زمرتہ، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے مذہب پر موت دے اور انہی کے گروہ میں ہمارا قیامت کے دن حشر فرمائے۔ تو وہ فقی جو مجتہدین کی آراء اور ان کے فتاوی جات ہیں، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ امام احمد بن حنبل کے فتوے پر عمل کرتے تھے، ان کی تقلید کرتے تھے۔ اب جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ آپ نماز کا طریقہ جو نا وہ غنیت طالبین سے پڑھ کے سنا دیں، تو میں نے کئی دفعہ پڑھ کے سنایا کہ دیکھیں اگر انہوں نے رفع دین کا وہاں ذکر کیا تو انہوں نے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ایک طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب قرآن و سنت سے آپ کی نماز ثابت نہیں ہے، اور اب آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز جو ہے وہ کتاب سے نماز ثابت کروانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک آپ کا اسٹیشن ہونا چاہیے نا، ایک کرائٹیریا رکھیں۔ ہم جو ہے وہ جو ہمارے اصول ہیں، سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، صحابہ اکرام کے اقوال و آثار، اجماع امت، اس طریقے سے ہم لے کے چلتے ہیں۔ جہاں تک آ جاتی فقی آراء اور مجتہدین کے فتاوی جات، اس میں خود حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیت طالبین کی پہلی جلد صفحہ 116 پہ لکھا ہے کہ وہ مسائل کہ جن کے اندر اجتہاد کو دخل ہو، جیسے کہ عام شخص کا نبیذ تمر پینا مقلد ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقلد بن کر، اور دیگر اور مسائل کا ذکر کر کے کہتے ہیں کسی شافعی اور کسی حنبلی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد کا انکار کرے، یعنی انہوں نے اس بات کی رخصت دی کہ جو جس امام کا پیروکار ہے فقہی مسائل کے اندر وہ اپنے امام کے مطابق عمل کرے گا۔ اب دیکھیں دین کے مختلف سبجیکٹس ہیں، مختلف موضوعات ہیں، یعنی علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، علم جو ہے نا وہ فقہ ہے، علم تصوف ہے، یہ مختلف سبجیکٹس ہیں۔ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہمارے تصوف میں امام ہیں، یوں کہہ لیں ہمارے تصوف کے اندر وہ استاذ ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، اور فقہ کے اندر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اسٹوڈنٹ جاتا ہے کالج کے اندر، یونیورسٹی کی طرف پڑھنے کے لیے، اسکول کے اندر، تو اب جب اسے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جس سبجیکٹ کا مسئلہ ہوگا وہ اپنے اسی استاذ اور اپنے ٹیچر سے رہنمائی حاصل کرے گا، چونکہ دین کے مختلف سبجیکٹس ہیں، مختلف مضامین ہیں۔ تصوف ایک الگ مضمون ہے، فقہ ایک الگ مضمون ہے، اور خود غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی اجازت دی کہ فقی آراء کے اندر، فقی فتاوی جات کے اندر جو جس امام کا پیروکار ہے، جس امام کے فتوے پر عمل کرتا ہے وہ اس پر عمل کرے گا، کسی دوسرے کو انکار کی اجازت نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم فقہ کے اندر، فتویٰ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پیروکار ہیں، فقہ کے اندر ہمارے ٹیچر امام ابو حنیفہ ہیں، ہمیں جب فقہ کا مسئلہ پیش آتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے جتنے اختلافی اجتہادی مسائل ہیں وہ ہم اس میں امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، اور جب تصوف کی بات آتی ہے اور ان موضوعات کی بات آتی ہے تو تصوف کے اندر ہم
حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کے جو ان کا موقف ہے اور ان کی جو رہنمائی ہے وہ لے کے ہم عمل کرتے ہیں، اس میں اعتراض والی بات ہی نہیں۔ اب سوال یہ کہتے ہیں کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ نماز کیوں نہیں بیان کرتے؟ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھ لیں وہ کس کا بیان کر رہے ہیں؟ وہ امام احمد بن حنبل کے فتوے کو بیان کر رہے ہیں۔ اپنی پوری کتاب کے اندر جو انہوں نے منہج اور اپنا جو طریقہ رکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جتنے فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، بلکہ آپ غنی طالبین کا پہلا چیپٹر اٹھائیں، پہلے چیپٹر کا نام کیا ہے؟ کتاب الفقہ، فقہ کا چیپٹر، اس پہ فقہ کے مسائل بیان کیے ہیں، اور فقہ کے مسائل انہوں نے تمام وہ بیان کیے ہیں جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا موقف ہے۔ چونکہ وہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے فتوے پر عمل کرتے تھے اور ہم فقہی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، لہذا وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں اور ہم اپنی جگہ پہ فقہی مسائل میں درست ہیں۔